نور ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو ہم نے کل مفعول مطلق پڑھا تھا اور منصوبات کی بحث شروع کی تھی۔ آج ہم مفعول لہو پڑھیں گے اور باقی اور جتنے منصوبات ہو سکیں گے پڑھیں گے۔ یہ تقریباً 12 منصوبات ہیں۔ تو ابھی ہم تیسرے منصوب پر پہنچے ہیں جو کہ مفعول لہو ہے۔ مفعول مطلق جو مصدر کے معنی میں ہو اور فعل کے بعد واقع ہو اور فعل کے ہی معنی میں ہو۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی قرینے کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے کس کو؟ مفعول مطلق کے فعل کو۔ جیسے آنے والے کو کہا جائے خیر مقدمن، یعنی قدمتا قدومن خیر مقدمن، تو مقدم بھی جو ہے یہ مصدر آتا ہے اور قدومن بھی مصدر آتا ہے۔ قدیم یقدمو یعنی آنا، قدیم یقدمو کا مطلب ہوتا ہے آنا۔ قدمتا آپ آئے، آپ آئے بہترین آنا، آپ آئے بہترین آنا، اچھا آنا۔ مفعول لہو وہ اسم ہے جس کے سبب سے فعل واقع ہوا ہو، جس کی وجہ سے فعل واقع ہوا ہو، یعنی جو کام کیا ہو وہ اسی کی وجہ سے کیا ہو، اسے مفعول لہو کہتے ہیں۔ جس کی وجہ سے کوئی کام کیا ہو اس کو مفعول لہو کہتے ہیں۔ مثال دے رہے ہیں جیسے قمت اکرامن، میں کھڑا ہوا اکرام کرنے کی وجہ سے۔ قمت اکرامن، میں کھڑا ہوا اکرام کرنے کی وجہ سے، یعنی جو ہے میں اکرام کرنے کی وجہ سے کھڑا ہوا۔ لزیدن، زید کا، یعنی قمت اکرامن لزیدن، میں کھڑا ہوا زید کا اکرام کرنے کی وجہ سے۔ وضربتہ تعدیباً، وضربتہ تعدیباً، ادب یؤدب تعدیباً معنی ہوتا ہے ادب سکھلانا، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے۔ تو ضربتہ تعدیباً، میں نے اس کو مارا، ضربتہ میں نے مارا ہو اس کو، تعدیباً ادب سکھلانے کے لیے، ادب سکھلانے کی وجہ سے، ادب سکھلانے کی وجہ سے، ادب سکھلانے کے لیے۔ ترکیب بتا رہے ہیں ہم اس کی۔ ضربتہ فعل با فاعل، ضربہ اس میں جو ہے تا ضمیر یہ اس کا فاعل ہے، تو فعل با فاعل ہو گیا یہ۔ ہا ضمیر یہ مفعول بھی ہے جس پر فعل واقع ہو رہا ہے۔ تعدیباً مفعول لہو، جس کی وجہ سے فعل واقع ہو رہا ہے۔ کس لیے ہم نے مارا اس کو؟ اس لیے مارا تاکہ اس کو ادب سکھلائیں۔ مفعول لہو، فعل با فاعل اپنے دونوں مفعول، دو مفعول کون سے؟ ایک مفعول بہی ہے اور ایک مفعول لہو ہے، دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ مفعول معہ، مفعول معہ، مفعول معہ وہ اسم ہے جو واو ساکن واو کے بعد واقع ہو۔ مفعول معہ وہ اسم ہے جو واو کے بعد واقع ہو اور وہ واو مع کے معنی میں ہو۔ مع کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ساتھ، ساتھ ہونا۔ انا مع زیدن، میں زید کے ساتھ ہوں، مع کے معنی میں ہو۔ جیسے جاء زیدن والکتابہ، اس پہ بھی زبر آتا ہے۔ وہ واو جو مع کے معنی میں ہو اس پر بھی زبر آتا ہے، یعنی زید آیا کتاب کے ساتھ۔ مع کتاب، مع کتاب یعنی کتاب کے ساتھ۔ اردو میں مع کا لفظ بھی بعینی ہی استعمال ہو جاتا ہے، مع کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہماری اردو زبان میں بھی۔ جاء زید والکتابہ، آیا زید کتاب کے ساتھ۔ جئت وزیدن، آیا میں زید کے ساتھ، آیا میں، جئت آیا میں، وزیدن زید کے ساتھ۔ تو زیدن پہ زبر کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ مفعول ہے۔ جب آپ دیکھیں گے کسی لفظ پہ زبر آ رہا ہے اور وہ فعل کے بعد آ رہا ہے اور اس پہ فعل واقع نہیں ہو رہا ہے اور واو کے بعد آ رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ کیا ہے؟ مفعول معہ ہے، مفعول معہ ہے۔ تو جئت وزیدن، آیا میں زید کے ساتھ۔ ترکیب جاء فعل زید فاعل، اس کی ترکیب کر رہے ہیں پہلے۔ جاء فعل زید فاعل، واو حرف، با معنی مع، واو حرف ہے جو مع کے معنی میں ہے۔ الکتابہ مفعول معہ،
فعل اپنے فاعل اور مفعول معہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. جملہ فعلیہ خبریہ بھی ہو جائے گا. یہ جملہ فعلیہ کہہ دیا انہوں نے. مفعول فی وہ زمان یا مکان، یعنی وہ زمانہ یا وہ جگہ جس میں فعل واقع ہو. تو مفعول فی جو ہے عربی زبان میں کسی جگہ کو بتاتا ہے. تو زمانہ جو ہے یہ بھی کسی جگہ کے اندر آتا ہے، اور جگہ تو وہ جگہ کے اندر آتی ہے، یعنی مطلب کوئی اسپیس. تو ٹائم بھی اسپیس کے اندر ہوتا ہے، اور جو پلیس ہوتا ہے وہ بھی اسپیس کے اندر ہوتا ہے. یعنی ٹائم بھی ایک اسپیس رکھتا ہے، اور جگہ بھی، پلیس بھی ایک اسپیس رکھتا ہے. تو وہ زمان یا مکان جس میں فعل واقع ہو اس کو ظرف بھی کہتے ہیں. ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان. یعنی وہ زمانہ یا مکان، وہ جگہ جس میں فعل واقع ہو اس کو ظرف بھی کہتے ہیں. مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں. ظرف کے مطلب یہ ہوتے ہیں جگہ کے. کہتے ہیں نا یہ بڑے ظرف والا آدمی ہے، اس کا دل بڑا ظرف والا اس کا دل ہے، یعنی بڑی جگہ والا، بڑا دل ہے اس کا. ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان. پھر ظرف زمان جس میں وقت کے معنی ہو اس کی بھی دو قسمیں ہیں، مبہم، محدود. مبہم اور محدود. یہ مبہم جو ہے باب افعال سے آتا ہے، اور محدود جو ہے یہ مجرد ہے حدہ سے. حدہ یا حدو آتا ہے شاید، حدن. اور مبہم ابہم یبہم ابہامن فہو مبہم، و ابہم یبہم ابہامن فہو مبہم. مبہم مانے جس کے بارے میں معلوم نہ ہو، جو غیر معلوم ہو، جس میں پوشیدگی ہو. ظرف مبہم وہ ہے جس کی حد معین نہ ہو، یعنی ہمیں جس کی حد نہ معلوم ہو. جیسے دہرن کہتے ہیں زمانے کو، حینن کہتے ہیں وقت کو. تو وقت اور زمانے کی ہمیں انتہا معلوم نہیں ہے، اس لیے یہ ظرف مبہم ہے. اور ظرف محدود وہ ہیں جس کی حد معین ہو، جیسے یومن، لیلن، شہرن، سنتن. یوم 24 دن ہوتی ہے اس کی. لیل جو ہے اس کی بھی ایک مدت متعین ہے، 3 ہوتی ہیں. تہائی 3 حصے ہوتے ہیں رات کے، ایک آدھا ہوتا ہے، ایک تہائی ہوتا ہے، اور ایک شروع کا تہائی اور ایک آخر کا تہائی، ایک آدھا ہوتا ہے. اور شہرن مہینے کو کہتے ہیں جو 30 دن پہ بولا جاتا ہے یا 29 دن پہ. اور سنتن یہ 12 مہینے پہ بولا جاتا ہے. تو ان کی حد متعین ہے. ظرف مبہم، زمان مبہم، یعنی ظرف مبہم کی مثال بتا رہے ہیں. جیسے سمت دہرن، میں نے روزہ رکھا ایک زمانے تک، ایک زمانہ دراز تک. زمانے محدود کی مثال جیسے سافرت شہرن. سافرہ یسافر مسافرتن باب مفاعلہ سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹریول، ٹو ٹریول، سفر کرنا. سافرت شہرن، میں نے 1 مہینے سفر کیا، میں نے 1 مہینے کا سفر کیا. ظرف مکان جس میں جگہ کے معنی ہو، اس میں جو ہے وقت کے معنی تھے ظرف زمان میں، اب یہ ظرف مکان کی بات چل رہی ہے جس میں جگہ کے معنی ہو. کی بھی 2 قسمیں ہیں، مبہم و محدود. جیسے جلست خلفک و قمت امامک. جلست خلفک اور قمت امامک، میں بیٹھا تیرے پیچھے. اب پیچھے جو ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، کتنا بھی پیچھے ہو اس پہ پیچھے کا لفظ ہی بولا جائے گا، چاہے کتنی بھی دوری پہ ہو. اور قمت امامک، میں کھڑا ہوا تیرے سامنے. اب سامنے کتنی بھی دوری پہ ہو اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے، سامنے کا لفظ جو ہے بولا جا سکتا ہے. اسی لیے یہ دونوں میں کیا ہے، ابہام ہے، پوشیدگی ہے، یعنی اس میں کوئی حد متعین نہیں ہے، کوئی حد معین نہیں ہے. جیسے بتا رہے ہیں اب اس میں مکان مبہم کی مثال ہے، کیونکہ خلفہ اور امامہ کی کوئی حد معین نہیں ہے. زمین کے آخری حصے تک مراد لیا جا سکتا ہے، کیونکہ خلفہ اور امامہ، اس میں دوبارہ وہی آ گیا. اور جلستو فی الداری و صلیتو فی المسجد. جلستو میں بیٹھا، فی الداری گھر میں، دار بھی گھر کو کہتے ہیں، بیت بھی گھر کو کہتے ہیں. دار کے معنی اصل ٹھکانے کے آتے ہیں، ٹھکانہ. و صلیتو فی المسجد، اور میں نے نماز پڑھی مسجد میں. تو دیکھیے میں گھر میں بیٹھا، تو گھر جو ہے یہ اس کی حد متعین ہے.
گھر جو ہے جس کا بھی گھر ہوگا اس کی کچھ حدود ہوں گی، اس کی باؤنڈری ہوگی، اس کے باہر کا حصہ گھر میں نہیں داخل ہوگا. اور ایسے ہی صلیت فی المسجد، تو مسجد کا بھی اپنا دائرہ ہوگا. تو اس لیے یہ اس کی حد متعین ہے، یہ مکان محدود کی مثال ہے. فائدہ: ظرف مکانی مبہم میں فی مقدر ہوتا ہے، یعنی فی چھپا ہوا ہوتا ہے. ظرف مکانی یعنی مکان والا، مکانی یون ہے یہ ظرف مکانی یون ہے. اصل میں یہ کیا ہے؟ ظرف مکانی یون. تو ظرف مکانی مبہم میں فی مقدر ہوتا ہے، جو مبہم ہو، جیسے سمتو دہرن، سافرتو شہرن، اس میں فی مقدر ہوتا ہے، یعنی سمتو فی الدہری، سمتو فی دہرن اور سافرتو فی شہرن، اس میں ہم فی کو ذکر نہیں کرتے. اور ظرف مکانی محدود میں فی مذکور ہوتا ہے، یعنی اس کو ہم ذکر کرتے ہیں. کسی شاعر نے ان 5 مفعولوں کو ایک شعر میں اچھا ادا کیا ہے. 5 مفعول ہوتے ہیں یہ: مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول لہ، مفعول معہ اور مفعول فی. تو ان 5 پر کیا آتا ہے؟ زبر آتا ہے، یہ منصوب ہوتے ہیں. حمدت حمدن، حامدن و حمیدن، رعایت شکرہ دہرن مدیدن. یعنی میں نے تعریف کی، میں نے بہت زیادہ تعریف کی. حمدت حمدن نے، تو نے بہت زیادہ تعریف کی، حامد کی اور حمید کی، اس کے شکر کی رعایت کی وجہ سے ایک زمانہ دراز تک، ایک لمبے زمانے تک، مدیدن لمبا، ایک لمبے زمانے تک. میں نے حامد کی تعریف حمید کے ساتھ کی، اس کے شکر کا لحاظ کر کے ایک زمانہ دراز تک. وہ حمیدن جو ہے یہ مفعول معہ ہے، میں نے اس کا ترجمہ شاید کچھ غلط کر دیا ہوگا. تو حمدتا حمدن، یہ حمدن جو ہے حمدتا کے معنی میں ہے. میں نے تعریف کی، تعریف کرنا یعنی میں نے بہت تعریف کی. حامدن حامد کی، و حمیدن حمید کے ساتھ. رعایت شکری، اس کے شکر کی رعایت کی وجہ سے، اس کے شکر کا لحاظ کرتے ہوئے، اس کے شکر کے رعایت کی وجہ سے، اس کے شکر کا لحاظ کرنے کی وجہ سے ایک لمبے زمانے تک. ترکیب: حمدتو فعل و فاعل ہے، حمدن مفعول مطلق ہے، حامدن مفعول بھی، واو حرف و معنی مع، حمیدن مفعول معہ، رعایت مضاف، شکرن یہ شکرن یہ اصل میں شکر کہنا چاہیے تھا انہیں، شکر مضاف الیہ، ہا ضمیر مضاف الیہ. تو شکر مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے، اور ہا ضمیر مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ ہوا. رعایت کا یہ شکر اور ہا ضمیر دونوں مل کے مضاف الیہ ہو کر پھر مضاف الیہ ہوئے رعایت کے. رعایت مضاف الیہ سے مل کر مفعول لہ ہوا. تو یہ مفعول لہ ہوا. دہرن موصوف، مدیدن صفت، مدیدن مانے لمبا، موصوف صفت سے مل کر کیا ہوگا؟ یہ مفعول فی بن جائے گا. فعل و فاعل اپنے سب مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. حال جو ہے آپ کو جو ہے بتایا تھا میں نے شروع میں بھی، اور اب اس کی تفصیل بھی آ گئی ہے الحمدللہ. حال وہ اسم ہے جو فاعل کی ہیئت کو بیان کرے، یعنی اس کی کیفیت، اس کی ہیئت یعنی اس کی کیفیت، یعنی جس وقت وہ فعل ادا کر رہا ہے اس وقت اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی ہیئت کیا ہے، وہ کس ہیئت میں ہے، یعنی کیا کیفیت ہے. اصل میں یہ صفت ہوتی ہے. حال کیا ہوتا ہے؟ یہ موصوف کی صفت ہوتی ہے، لیکن موصوف جو ہوتا ہے وہ اس وقت فعل کر رہا ہوتا ہے، یعنی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے. اسم جو ہوتا ہے، جب ہم جملہ اسمیہ کی بات کرتے ہیں تو موصوف صفت میں کوئی فعل نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کی صفت تو ہوتی ہے لیکن اس صفت جو ہے وہ کسی خاص موقع کی، کسی کام کرنے کے وقت کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ کسی بھی موقع پہ بولی جا سکتی ہے. جیسے زید عالم، رجل عالم آدمی، یا پھر رجل جید اچھا آدمی. تو اچھا آدمی اب یہ کسی زمانے میں یا پھر کسی کام میں مصروف نہیں ہے، بلکہ یہ مطلق ہے، یعنی صرف اچھا آدمی، لیکن کام کر رہا ہے تم کہیں گے آدمی کام کر رہا ہے اس حال میں کہ وہ اچھا ہے، اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہے. تو اس وقت یہ بیٹھنا اس کی صفت ہے، یعنی یوں بھی کہہ سکتے، جملہ اسمیہ میں کہہ سکیں گے رجل جالسن، بیٹھا ہوا آدمی، ٹھیک ہے. لیکن فعل کرتے وقت جب ہم کہیں گے تو وہ صفت جو ہے اسی کو حال کہتے ہیں. حال بھی صفت ہوتی ہے لیکن وہ فعل کرتے وقت، کام کرتے وقت جو ہے وہ اس وقت اس کی صفت ہوتی ہے تو اسے حال کہتے ہیں. وہ اسم ہے جو فاعل کی حیت کو بیان کرے، یعنی یہ ظاہر کرے کہ فاعل سے جب یہ فعل صادر ہوا تو وہ کس صورت میں تھا، کس کیفیت میں تھا، کس حالت میں تھا.
کھڑا تھا، بیٹھا تھا، سوار تھا، پیادہ تھا مطلب پیدل تھا. یہ فارسی کا لفظ ہے پیادہ تھا یعنی پیدل تھا. جیسے جاء زید راکباً، تو زید کی ابھی یہ بتا رہے ہیں کیفیت، یعنی زید کی صفت کیا تھی جب وہ آیا. تو جب زید آیا تو اس کی صفت یہ تھی کہ وہ سوار تھا. تو اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، آیا زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا. اس حال میں سے کرتے ہیں یا پھر یوں کر دیتے ہیں آیا زید سوار ہونے کی حالت میں، آیا زید سوار ہونے کی حالت میں. یا پھر یوں بھی کر سکتے ہیں مختلف طریقے سے، جو آپ کو جو ہے یہ سمجھاتے کہ ہاں اس کا ترجمہ یہ ایسے حال بنے گا، یعنی ترجمہ میں ایسے کریں تو حال بنے گا، تو ویسے ہی ترجمہ آپ کر دیجیے گا. تو آیا زید سوار ہو کر، یوں بھی کر سکتے ہیں آیا زید سوار ہو کر، آیا زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا. اب یہ تھا سے کنفیوز نہ ہو کہ یہ ماضی میں لے گئے، بلکہ یہ ہم کہتے ہیں اس طریقے سے، آیا زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا، آیا زید سوار ہو کر، آیا زید کہ وہ سوار ہونے والا تھا، آیا زید سوار ہونے کی حالت میں. اس میں راکباً حال ہے زیدن کا، یا مفعول کی حالت و صورت کو ظاہر کر دے. پہلے فاعل کی بات چل رہی تھی، اب مفعول بھی جو ہے اس پہ جب فعل واقع ہو رہا ہو، اس پہ جب فعل کوئی کام کیا جا رہا ہو مفعول پر، تو اس وقت اس کی بھی صفت ہو سکتی ہے. یعنی مفعول کس حالت میں تھا جب ہم اس کو جیسے کسی کو مار رہے ہیں یا کسی کو کھانا کھلانا ہے، تو اس وقت اس کی کیا حالت تھی، تو اس حالت کو بیان کرنا تو مفعول کے لیے بھی کیا جاتا ہے. تو ہم مفعول کی مثال دے رہے ہیں، جیسے جئت زیدن نائمن، میں آیا، جئت میں آیا، جاء یجیء آنا. اسی سے یہ متکلم کا صیغہ ہے، جئت میں آیا زید کے پاس، زیدن یہ ایسے استعمال ہوتا ہے. اب یہ نہیں کہیں گے اس میں عند زیدن، تو عندہ نہیں استعمال کریں گے، عندہ کسی اور معنی کے لیے آتا ہے. یہ عربی زبان کا سٹائل ہے، عربی زبان کا یہ طریقہ ہے. تو اس زبان کو جو ہے آپ اس سے سمجھیں کہ ہاں یہ ایسے استعمال ہوگا، اس میں عندہ نہ لائیں آپ. جئت زیدن میں آیا زید کے پاس، نائمن اس حال میں کہ وہ سو رہا تھا، اس حال میں کہ وہ سونے والا تھا، اور میں آیا زید کے پاس کہ وہ سو رہا تھا، میں آیا زید کے پاس کہ وہ سو رہا تھا. اب دیکھیں زید پر جو ہے آنے کا فعل ادا ہو رہا ہے، یعنی آیا کس کے پاس، زید کے پاس. تو اس کی حالت بتا رہے ہیں، جب میں زید کے پاس آیا تو وہ کس حالت میں تھا، وہ سو رہا تھا. تو مفعول کی حالت کو بتایا اس نے، میں زید کے پاس ایسے حال میں کہ وہ سو رہا تھا. یا فاعل و مفعول دونوں کی حالت کو ظاہر کر دے. پہلے فاعل کی بات چل رہی تھی، مفعول کی اس کے بعد اب جو ہے دونوں کی بات چل رہی ہے. یعنی دونوں کی کیفیت کیا تھی جب فعل ادا ہوا، جب فاعل نے فعل کو ادا کیا، یعنی جب کسی کام کو انجام دیا، تو دونوں کی حالت کیا تھی، جس پر انجام دیا اور جس نے انجام دیا، دونوں کی حالت کیا تھی وہ بتا رہے ہیں. جیسے کلمت زیدن جالسین، کلمت میں نے بات کی، کلم یکلم تکلیما، اس کا مطلب آتا ہے بات چیت کرنا. کلمت زیدن میں نے بات کی زید سے، کلمت زیدن میں نے بات چیت کی زید سے، جالسین اس حال میں کہ ہم دونوں بیٹھے تھے. جالسین دیکھیے تثنیہ ہے، جالسن جالسانی جالسینی. تو جالسینی کیوں آ رہا ہے، اس لیے کہ مفعول بننا ہے، ورنہ جالسانی کہتے ہیں. اور جو ہے یہ بلکہ مفعول نہیں بننا ہے، یہ حال جو ہے منصوب ہوتا ہے. اور ابھی آگے اس کی بھی بحث آئے گی. تو جو تثنیہ ہے نا، تثنیہ اس کا نصب یا کے ساتھ آتا ہے، یعنی جالسینی کہیں گے تو اس پہ نصب آئے گا، اگر جالسانی کہیں گے تو اس پہ رفع ہوگا، اس وقت رفع ہوگا. اس کا جو پیش ہوتا ہے الف کے ساتھ آتا ہے، اور اس کا نصب یا کے ساتھ آتا ہے، یا کے ساتھ. تو یہ منصوب ہے. اور اس کا تثنیہ ہونا اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہ فاعل کی جو تا ضمیر ہے کلمت میں، اور زیدن مفعول بھی دونوں کی حالت بیان کر رہا ہے. کلمت زیدن جالسینی، میں نے بات کی زید سے اس حال میں کہ ہم دونوں بیٹھے تھے، اس حال میں کہ دونوں بیٹھے تھے. میں نے بات کی زید سے اس حال میں کہ دونوں بیٹھے تھے. فاعل و مفعول کو ذوالحال کہتے ہیں، فاعل و مفعول کو ذوالحال، یعنی جو حال رکھنے والا ہو. ذو مانے والا، اور الحال یعنی حالت، تو حالت والا، ذوالحال حالت والا کہتے ہیں. یعنی جس کی حالت ہو، یعنی جس کی کیفیت ہو، جس کی حالت ہو، اسے کہتے ہیں ذوالحال. تو مفعول بھی ذوالحال ہو سکتا ہے اور فاعل بھی، کیونکہ میں نے بھی بتایا آپ کو مفعول جو ہے اس کی بھی کیفیت بیان کی جا سکتی ہے اور فاعل کی بھی.
جب اس نے فعل ادا کیا، جب اس نے کوئی کام کیا، کسی کام کو انجام دیا، اور وہ اکثر معرفہ ہوتا ہے، اور اگر ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو مقدم کرتے ہیں، جیسے جاءنی راکباً رجل، جاءنی راکباً رجل، اور حال جملہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، نکرہ ہو تو اس کو مقدم کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ یہ شبہ نہ ہو کہ یہ موصوف صفت نہ ہو۔ ابھی تو یہ فاعل ہے تو اس میں تو شبہ نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیے اس پہ دونوں کا اعراب ایک ہوتا ہے، لیکن اگر یہ مفعول ہوتا تو پھر تو جو ہے رجلاً راکباً تو کوئی سمجھتا ہے یہ موصوف صفت ہے، تو ان کے ترجمے میں غلطی کرتا، ٹھیک ہے؟ کیا کرتا؟ آیا میں، سمجھ لیجیے اسے جئت رجلاً راکباً، میں آیا سوار آدمی کے پاس، تو اب اس میں کیفیت نہیں بتا رہا ہے، اس میں اس وقت کی کیفیت نہیں بتا رہا جب میں اس کے پاس آیا، بلکہ وہ تو سوار تھا، مطلق سوار تھا، میں آیا جب بھی، نہیں آیا جب بھی، وہ سواری تھا، یعنی اس کی صفت بتا رہے ہیں، اس کی حالت نہیں بتا رہے۔ تو اس لیے جب ذوالحال نکرہ ہو، یعنی جو فاعل ہے یا مفعول ہے وہ نکرہ ہو، تو اس کے حال کو پہلے لے آئیں گے فاعل یا مفعول سے، اور حال جملہ بھی ہوتا ہے، جیسے جاءنی زید وہو راکب، یہ واو حالیہ ہوتا ہے اس وقت، واو حالیہ یعنی حالت بیان کرنے والا واو، تو یہ جملے میں ایسی ہوتا ہے۔ جب ایسا کچھ آپ کو نظر آئے گا جملے میں، جاءنی زید، آیا میرے پاس زید، جاءنی یا جو ہے مفعول بھی ہے، جاءنی آیا میرے پاس زید زید، وہو راکب، اس حال میں کہ وہ سوار تھا، اور وہ سوار تھا یعنی اس حال میں کہ وہ سوار تھا، اس کا عورت سے ترجمہ نہیں کریں گے، یہ واو حالیہ ہے۔ اور لقیت بکرن وہو جالس، میں نے ملاقات کی بکر سے اس حال میں کہ وہ بیٹھا تھا۔ اور کبھی ذوالحال معنوی ہوتا ہے، یعنی معنی تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں اس میں ذوالحال ہے، لیکن لفظوں میں موجود نہیں ہوتا ہے، یا پھر کوئی ضمیر ہوتی ہے جو ذوالحال کی طرف لوٹتی ہے، جیسے زید اکل جالسن، زید کے کھایا اس نے بیٹھنے کی حالت میں، زید کے کھایا اس نے بیٹھنے کی حالت میں، تو اس نے سے کون مراد ہے؟ زید ہی مراد ہے۔ اکلا میں جو ہوا ضمیر ہے یہ سے زید مراد ہے، زید کے کھایا اس نے بیٹھنے کی حالت میں ہوا ذوالحال ہے جو اکلا میں مستتر ہے، اور جالسن حال ہے، حال ذوالحال مل کر فاعل، اور یہ ضمیر جو ہوا کہ یہ لوٹ رہی زید کی طرف، تو زید مبتدا اور اکلا جالسن خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جاء زید راکباً، تو جاء فعل، زید فاعل، فاعل ابھی نہیں، جاء فعل، زید ذوالحال راکباً حال، ذوالحال حال سے مل کر فاعل، اور فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہے، وہی بتا رہے ہیں، جاء فعل، زید ذوالحال راکباً حال ذوالحال سے مل کر فاعل ہوا، جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جئت عمرا نائما، تو جئت فعل با فاعل ہے، اس میں فعل بھی اور فاعل بھی، عمرا ذوالحال، نائما حال ذوالحال سے مل کر مفعول بھی، فعل با فاعل اپنے مفعول بھی ہوگا، عمرا مفعول بھی ہے، اس کی حالت ہے، تو یہ ذوالحال ہے، یہ حال ہے، حال ذوالحال سے مل کر مفعول بھی، فعل با فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تیسری ترکیب بتا رہے ہیں، تمیز بعد میں پڑھیں گے، اسے پورا کر لیتے ہیں۔ لقیت بکرن وہو جالسن، تو لقیت فعل با فاعل، بکرن اس کا ذوالحال ہے، واو حالیہ ہے، ہوا مبتدا، جالسن خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال، ذوالحال حال سے مل کر مفعول بھی، کیا ہوا؟ مفعول بھی۔ لقیت فعل با فاعل اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ترکیب آخری ہے، چوتھی ترکیب، زید اکل جالسن، زید مبتدا، اکل فعل، اس میں ہوا ضمیر مستتر ہے جو کہ ذوالحال ہے، جالسن حال ذوالحال سے مل کر فاعل ہوا، اکل فعل کا، اکلا کا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی، باقی ظاہر ہے، باقی تو آپ بنا ہی لیں گے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے، باقی کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔